بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا ہمارا پہلا سوال ہے کہ لڑکیاں آج کل اتنی لمبی فراق پہنتی ہیں کہ زمین پر لگ رہی ہوتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ اور سنت لباس عورت کا کتنا ہے؟ جواب اس کا سن لیں۔ آپ نے بھی شادیوں پہ دیکھا ہوگا، آپ کی بہن کی بیٹی یا آپ کے بھائی کی بیٹی، جب اس کے بھائی کی شادی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے میں جب تک بے حیائی والا لباس نہیں پہنوں گی تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں لڑکے کی بہن ہوں، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے اسی طرح کا لباس پہننا ہے۔ تو اس میں اب وہ ہاف بازو ہوتے ہیں اور وہ شفون کے ہلکے پھلکے سے دوپٹے ہوتے ہیں جو برائے نام ہوتے ہیں، بال بھی سر کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جس نے بالوں کو ڈائی کروایا وہ تو دوپٹہ سر پہ نہیں لے گی۔ تو اس کے علاوہ فراق جو ہوتا ہے نا وہ پکڑ کے چلنا پڑتا ہے، بلکہ کچھ کا تو ایسا ہوتا ہے کہ پکڑ کر بھی وہ زمین پہ کتنا پیچھے سے صفائی کرتا آ رہا ہوتا ہے، بس وہ ایک فیشن ہے، اس کو میں نے پورا کرنا ہے جو مرضی ہو جائے، اور اس کے لیے وہ ایکسپینسو بھی ہوتا ہے کافی۔ تو اب اسلام کیا مطالبہ کرتا ہے آپ سے کہ آپ یہ پہنیں، یا پھر اسلام آپ کو پہننے کی اجازت دیتا ہے؟ تو وہ ایسا لباس تو بالکل نہیں پہن سکتے نا جس سے آپ کے جسم کے حصے نظر آ رہے ہیں، بلکہ جو اتنا لباس تنگ ہے کہ جس سے جسم کی حیت بھی واضح ہوتی ہے، بناوٹ، چاہے وہ جسم چھپا بھی ہوا ہے وہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اب سنت لباس کیا ہے؟ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے دامن کو نصف پنڈلی سے 2 بالش کی مقدار تک لمبا رکھ سکتی ہیں تاکہ چلنے میں کپڑا اوپر ہو تو قدم ظاہر نہ ہو۔ اس سے زیادہ مقدار میں لمبا رکھنا منع ہے، اور اگر تکبر کی نیت سے ہو تو ویسے ہی حرام اور فعل ہے، یہ کام آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ حرام فعل ہے، یعنی یہ عمل جو ہے یہ حرام ہے، یہ کام جو آپ کر رہی ہیں حرام ہے۔ وہ کیسے ہے؟ سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے تکبر کے طور پر دامن کو گھسیٹا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ یاد رکھیں جس کام کے بارے میں وعید آ جائے نا، سزا، تو وہ عمل جو ہے ناجائز ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں اپنا دامن کتنا لمبا رکھیں، پھر لمٹ بھی تو بتا دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 بالشت تک۔ اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی پھر تو چلنے میں ان کے قدم کھل جائیں گے، یعنی جب بات سمجھ نہ لگے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی انہوں نے عرض کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر کہتے ہیں جو ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا، قاری صاحب نے کہہ دیا، بس ٹھیک ہے وہ گستاخی ہے، دوبارہ پوچھنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ پوچھنا، آپ کو سمجھ نہیں آئی تو یہ بری بات ہے۔ جیسے یہاں پر کئی میں نے سنا ہے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں تویت بھیج کے نا یہ بتائیے گا یہ اندر کیا لکھا ہے، اور ہمیں نا انہوں نے کھولنے سے منع کیا تھا، اس لیے ہم ان سے پوچھ نہیں سکتے، تو لہذا آپ سے گزارش ہے آپ بتا دیں کہ اندر کیا لکھا ہے، کیا پڑھنا ہے، کچھ الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی، کئی لوگ پوچھتے ہیں اس طرح تعویذات کے بارے میں، تو جس نے لکھا ہے آپ انہیں سے پوچھ لیں۔ بلکہ ایک تویز تو ایسا تھا کہ سمجھ نہیں تھی آ رہی، اور اندازہ لگائیں ہماری اندھی عقیدت کا، اندھی عقیدت میں کہوں گا اس کو، میں نے ان کو کہا کہ یہ انہوں نے کیا لکھ دیا، یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، جو ایسے جیسے ڈاکٹر نہیں مخفی الفاظ لکھ دیتے، وہ کبھی میڈیکل سٹور والے بھی سر پکڑ لیتے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ کہتے قاری صاحب نہیں، ان کا بس پین چلا دینا ہی کافی ہے، چاہے نہ بھی سمجھ آ رہی ہو کوئی بات نہیں پڑھا جا رہا ہے نا، میں اپنے پاس ہی رکھ لوں گا، کام ہو جائے گا۔ تو قرآن کے الفاظ اس طرح لکھنے کہ الٹ پلٹ کر دیے، یہ تو ویسے ہی ناجائز اور گناہ ہے، پھر میں اب یہاں پہ کیا کروں، مجھے بتائیں پھر کیسے سمجھاؤں ان لوگوں کو؟ بس جب پھر اندھی عقیدت شروع ہو جائے تو پھر نہیں کچھ کر سکتے، آپ کہتے ہیں آپ ہی غلط ہیں۔ ویسے قرآن کے بارے میں پتہ چلے کسی نے گستاخی کی ہے، کنفرم بھی نہیں کرنا، انہوں ساڑ دینا سی، ہم اس کو آگ لگا دیں گے۔ اور یہاں پر
آپ کو پتہ ہے تعویذ میں لکھا گیا ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے بندے کو. سورہ فاتحہ لکھی ہے وہ لکھی ہونی چاہیے سامنے. یہ کیا عجیب و غریب آپ الفاظ لکھ دیں اور اوپر سے ایسی عقیدت رکھنا کہ نہیں کوئی بات، تو یہ غلط ہے. ہمیں ہے حکم اذاں، کوئی نماز پڑھنے آئے یا نہ آئے وہ اس کی سردرد ہے. ہم نے مسئلہ بتانا ہے، نہیں عمل کر رہے، نہیں باز آ رہے تو خود ہی گناہ گار ہوں گے. تو یہ معاملات بھی ہوتے ہیں، ان کا بھی آپ نے کیا رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے. تو بات کہاں سے چلی تھی؟ سوال پوچھنے سے کچھ نہیں ہوتا. حضرت ام سلمہ کو نبی پاک نے ایک بلشت کہا ہے تو انہوں نے آگے سے عرض کر دیا یا رسول اللہ ایک بلش میں تو وہ ٹخنے کھل جائیں گے. گستاخی کر دی ہے؟ نہیں. آپ سنیں ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا پھر ایک ذراع کی مقدار تک لمبا رکھیں، اس پر اضافہ نہ کریں. اب پوچھنے سے آسانی ہوتی ہے. آپ کو تویز نہیں سمجھ لگ رہا تو پوچھ لیں ان سے، پوچھنے سے کیا ہوگی؟ آسانی. ایک ذراع کیا ہوتا ہے؟ ایک گز. اب یہ یاد رکھیں، شریعت میں گز اور ہوتا ہے اور آپ کے کپڑوں کا گز اور ہوتا ہے. وہ 36 انچ کا ہوتا ہے میرے خیال سے. اور یہ جو گز مراد ہے نا، اس پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ نصف پنڈلی سے ایک بالشت زیادہ لٹکائے تاکہ ٹخنے بھی ڈھکے رہیں. ایک بالشت زیادہ رکھنے میں اگرچہ بیٹھنے کی حالت میں تو اس کا سطر چھپا رہے گا، مگر چلنے کی حالت میں اس کے قدم ضرور کھلیں گے. جب ہم اوپر چلتے ہیں، سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، سیڑھیاں اتر رہے ہیں، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے گھٹنے کیا ہوتے ہیں؟ بینڈ ہوتے ہیں، تو کپڑا اوپر کو کھینچتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو پھر اس صورت میں تو پھر وہ نیچے سے فراق یا شلوار جو ہے وہ اور زیادہ کیا آ جائے گی؟ اوپر آ جائے گی، تو ٹخنے کھل جائیں گے. تو گز سے شرعی گز مراد ہے، یعنی ایک ہاتھ یا 2 بالشت جو کہ 1.5 فٹ یا 18 انچ ہوتے ہیں. شریعت میں اسی گز کا اعتبار ہے. مطلب یہ ہے کہ 2 بالشت سے زیادہ رکھے، اس سے زیادہ نہ کریں ورنہ زمین پر گھسیٹے گا اور نجس ہوتا رہے گا. 2 بالشت کی لاسٹ لیمٹ ہے، اس کے اندر اندر آپ جو ہیں وہ کر لیں. 2 بالشت کی مقدار کتنی ہے؟ وہ 18 انچ بتا دیا آپ کو. کتنی ہے؟ 18 انچ. اب ضروری نہیں، سم ٹائم ایسے ہوتا ہے 18 انچ کا رکھیں تو وہ زیادہ ہی لٹک جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک بالشت کی اجازت دی تھی. ایک بالشت کتنا ہوگا پھر؟ 18 کے بھی زیادہ کر دیں، 9 انچ. 9 انچ. اب حضرت ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 9 انچ کا ہوگا نا تو جب خواتین بیٹھی ہیں تو چلو پھر تو کامیاب ہے کہ اوپر فراق وغیرہ یا دوپٹہ چادر آ جائے گی، لیکن جب کھڑی ہیں سیڑھیاں چلیں گی تو شلوار ہماری ایسے ہوتی ہے بینٹ، تو اوپر کو ہو جاتی ہے، تو پھر تو ان کے ٹخنے خواتین کے نظر آئیں گے، تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا چلو پھر 2 بالشت تک. اس کے اندر اندر آپ کیا کر لیں؟ کور کر لیں. آپ کو پتہ ہے خواتین کے جو ٹخنے ہیں نا، گٹے، یہ بھی پردے میں داخل ہیں. عورتوں کو نہیں پتہ، اس سے اوپر اوپر کر کے رکھتی ہیں شلوار، اور ٹراؤزر ہی ایسے سلواتی ہیں، پجامے ہی ایسے سلواتی ہیں. کئیوں کو تو اس قدر عادت ہے، وہ کہتی حرام کر کے بس کھانا ہے، جی مرضی کریے، تھوڑا سا کر ہی رہنا ہے. وہ پونچے بنا کے نا، پونچوں کے اندر ہی وہ ڈبیاں ڈبیاں سی بنا دیتے ہیں، اندر سے وہ کپڑا ہی خالی ہوتا ہے، ڈیزائن ایسے کے آ گئے ہیں. جسم نظر آنا چاہیے، چاہے تھوڑا سا آ ہی جائے، مطلب بمشکل جو ہے نا بڑی محنت کرتی ہیں تاکہ ہمارا فیشن بھی ہو جائے اور حرام کام بھی ہو جائے اور بتانے والے کو ہم جواب بھی دے سکیں پھر کیا ہو گیا. تو یہ چیزیں جو ہے ٹھیک نہیں ہیں. ہاں ڈیزائن والی شلواریں سینے سے پہننے سے میں منع نہیں کر رہا، پہنے شوہر کے سامنے گھومیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب غیر محرم کے سامنے آنا جانا ہے بازار وغیرہ میں تو پھر عبایا پہنیں، اور عبایا بھی کیسا ہو؟ کھلا ہو. یہ آج کل عبایا بھی جو ہے نا وہ قمیض کی طرح فیشن ہی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی فیشن ہے. سینے سے بناوٹ اور کمر سے بناوٹ اور یہ بازوں سے شولڈر کی بناوٹ، سائز لیتے ہیں باقاعدہ پوری فٹنگ، جیسے قمیض ہی پہن لی اوپر سے. اس طرح کے معاملات جو ہیں ٹھیک. اور ایک تو میں نے آپ کو بتایا جو پیٹ کے اوپر سے وہ تنی سی آ گئی ہے باندھنے والی عبایوں کے اندر، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا سوال،
چلیے دوسرا سوال، متعلقہ عورت جس کی پہلے شوہر سے بیٹیاں ہوں، وہ عورت اگر دوسری شادی کرے اور دوسرے شوہر سے ازدواجی تعلقات بھی قائم ہو جائیں، یعنی وہ ایک خاص عمل جو اولاد بڑھانے کے لیے عمل کیا جاتا ہے نا، وہ عمل بھی ہو گیا، تو کیا عورت کے دوسرے شوہر کا اپنی سوتیلی بیٹیوں سے پردہ ہوگا یا نہیں؟ سوال سمجھ آیا؟ نہیں آیا؟ ایک عورت ہے، اس کی پہلے سے شادی ہوئی ہے، اس کی چلیں کہہ لیں ایک بیٹی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے شوہر نے اس کو دے دی طلاق، ٹھیک ہے، اب اس نے عدت گزاری اور اب اس نے کسی اور مرد سے شادی کر لی ہے، اب جو اس کا یہ شوہر ہے، ٹھیک ہے، یہ شوہر اور یہ جو عورت ہے یعنی جو اس کی بیوی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی بیٹی تو پہلے شوہر سے ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ وہ تو اس کے والد تھے، اب اس سے تو تعلق ٹوٹ گیا ہوا ہے، اب یہ عورت اپنی پہلے والی بیٹی ساتھ لے کے آئی ہے یہاں پر، تو اس گھر میں یہ جو اب اس کا دوسرا شوہر ہے، دوسرے شوہر کا اس بیٹی سے پردہ ہے کہ نہیں؟ یا اس بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب سن لیں۔ جس عورت کے ساتھ مرد وہ ایک خاص عمل کر لے جو نکاح کے بعد حلال ہو جاتا ہے، اور بغیر نکاح کے کریں تو وہ زنا ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس عورت کی لڑکی اس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے، لہذا یہ بھی اب اس کی کیا ہے؟ بیٹیوں کی طرح ہے، اگر وہ پردہ نہیں کرتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا اب یہ بھی سن لیں، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یہ لفظ ذرا توجہ میں رکھیں، اگر یہ اس دوسرے مرد سے شادی کرتی ہے نا تو سال بعد یہ عورت فوت ہو جاتی ہے، تو اب اس کی بیٹی اس مرد کے پاس رہے گی تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے نکاح کرنا اس کے ساتھ جائز ہمیشہ کے لیے، چاہے اور یہ اس عورت کو بھی چاہے طلاق دے دے کہ یہ اپنی بیٹی لے کے آئی ہے تو بیٹی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کچھ اس برے ذہن کے بھی لوگ بھی ہوتے ہیں نا، وہ اپنی بیوی کو ہی طلاق دے دیتے ہیں کہ میں اس کی بیٹی سے، اب نہیں، بیوی کے ساتھ وہ خاص عمل کر لیا تو اس کی جو بیٹی ہے چاہے دوسرے شوہر سے، اب اس مرد کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ لیکن صاحب بھی مطلب کہ شادی نہیں ہوئی پہلے، پھر مسئلہ ہو رہا ہے، شادی نہیں ہوئی نا، مثال کے طور پہ وہ عورت، رشتہ آیا، ایک عورت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ایک بیٹی ہے، اب وہ خاص عمل نہیں ہوا نا تو پھر مسئلہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے رشتہ آیا، ایک عورت ہے، ایک اس کی ساتھ بیٹی ہے، طلاق یافتہ ہے، یہ رشتے ہوتے ہیں نا اس طرح کروانے والے، طلاق یافتہ عورت ہے اور ایک اس کی ساتھ بیٹی بھی ہے، ٹھیک ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے، رشتہ منظور ہے جی، ٹھیک ہے، نکاح کرنے کا موقع آیا، جب لڑکے نے دیکھا کہ اس عورت سے زیادہ تو اس کی بیٹی پیاری ہے، اب سارے مہمان وغیرہ آئے تھے، ذرا شرمندگی کا تھا دور، تو اس نے کیا کیا کہ اس سے فی الحال نکاح کر لیا، جیسے نکاح ہوا اس کے بعد سارے مہمان وغیرہ گھر چلے گئے، اس نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ نہیں آنا ہے، تمہاری بیٹی کے ساتھ رہنا ہے۔ اب وہ طلاق دیتا ہے تو اس صورت میں وہ اس کی بیٹی اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے، مطلب اس سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن یہ نہایت ہی گھٹیا طریقہ ہے ویسے، ہے نا۔ نمبر ایک پہ تو اس کی بیٹی نے ماننا نہیں ہے، اس نے کہنا ہے میری والدہ کے ساتھ تم نے کیا دھوکہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے ہی دیکھ پڑتال، جانچ پڑتال جو ہے نا کر لینی چاہیے تاکہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں۔ باقی جائز صورت میں نکل دی، لیکن زیادہ تر امکان یہی ہے کہ یہ یار بندے کی نیت کیسی ہوتی ہے، خوبصورتی پہ 30 سال 40 سال کی عمر میں جا کے وہ خوبصورتی ڈھل جاتی ہے، کیا پتہ اس عورت سے اللہ تعالیٰ تمہیں کتنا وہ اخلاق کی اچھی ہو اور تمہاری خدمت کرے، تم خوش رہو، اور اس کے ساتھ کرو تو وہ تم پانی مانگو تو اٹھا کے تمہارے منہ پہ گلاس ہی مارے، ٹھیک ہے نا۔ تو صرف خوبصورتی پہ دیکھ کے مر مٹنا جو ہے نا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ حدیث کی روشنی میں تو آتا ہے جو اسلام جس لڑکی میں ہو نا اور دین کا علم جس میں زیادہ ہو اس سے نکاح کرو، یعنی اس کو جو ہے نا پریفر کیا گیا۔ آپشن آ گئی نا آپ کے پاس، ایک مالدار ہے، ایک خوبصورت ہے اور ایک دیندار ہے، تو دیندار سے، یہ حدیث میں آتا ہے،
لیکن ہم پہلے ہاتھ ہی پوچھتے ہیں کڑی کی نہیں دی ہے، سونی ہے، اچھا ٹھیک، نمازوں کا کچھ نہیں پوچھتے، دین کا کتنا پڑھے ہیں کیا، اب 5 انگلیاں ایک جیسی بھی نہیں ہوتی، ہاں ٹھیک ہے سوال اچھا ہے، اب آپ اس میں کوئی اور دیکھ لیں، اور اگر مالدار بھی ہو، دیندار بھی ہو اور باعمل بھی ہو، پھر تو سونے پہ سہاگا ہے، سبحان اللہ، تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ اچھا جی، سوال، عورت کو ہاتھ پاؤں کہاں تک کھلے رکھنے کی اجازت ہے؟ اس کا جواب سن لیں، ہاتھ کے جو ہے نا گٹ، یہ کلائیاں جس کو کہتے ہیں، اس سے لے کر انگلیوں کے ناخن تک مکمل ہاتھ ستر میں جو ہے نا شامل نہیں ہے، ناخن بھی شامل، ہاتھ آپ کیا کر سکتے ہیں، سامنے رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح پاؤں، ٹخنے جو ہے نا، ٹخنے یہ پردے میں آتے ہیں، اس کے نیچے سے جو حصہ نا پاؤں کا، وہ عورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کو بھی چھپاتا ہے، ہاتھوں پہ گلوز بھی پہن لیتا ہے، پھر تو بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور کوئی اس طرح عورت پہنے ہوئے اور کسی نے منع کیا تو یہ کام بھی ٹھیک نہیں ہے، کہتے تو زیادہ ہی اب وہ با پردہ بن گیا، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ اچھا یہ سوال، جہاز میں سفر کے دوران عورت نماز پڑھے گی یا نہیں؟ اگر پڑھے گی تو قبلے کا اندازہ کیسے لگائے گی؟ جواب، رن وے پر کھڑے ہوئے جہاز یا ہوا میں پرواز کرتے ہوئے جہاز میں نماز ہو جاتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے؟ ہو جاتی ہے، لہذا خواتین کو بھی اس میں نماز پڑھنا ہوگی اور یہ لازم ہے، اور یاد رہے ہوائی جہاز میں بھی کھڑے ہو کر قبلہ رخی نماز ادا کی جائے گی، لیکن بندہ کہتا اندر کوئی جگہ نہیں ہے، کھڑے کہاں پہ ہوں، کیوں ہوتی ہے؟ بس میں نے خبر ہی نہیں کبھی کیا، بتا ہوتی ہے، ویڈیو میں دیکھیں۔ چلیں جی، ہوائی جہاز میں اندر کھڑے ہونے کی جگہ ہے تو پھر کھڑے ہو گیا، آپ نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہو گیا، اور قبلے کا تعین جو ہے نا وہ کمپاس سے کریں گے، موبائل ہوتا ہے نا آپ کے پاس، اس کے اندر آپ وہ جہاز والے نیٹ بھی دیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، چلیں ٹھیک ہے، وہ نیٹ کے تھرو آپ کنیکٹ کر لیں گے، وائی فائی جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کمپاس دیکھ لیں، جس طرف قبلہ رخ بتا رہی ہے آپ نماز پڑھیں گے اور کھڑے ہو کے پڑھیں گے، یہ چھٹی والا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو نماز آپ نے کھڑے ہو کے پڑھنا۔ تو اس میں جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نا، جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے اب نا شاید قبلہ تھوڑا سا لیفٹ ہو رہا ہے، تو آپ تھوڑا سا ایسے ہو جائیں، تھوڑا سا اور لیفٹ ہو رہا ہے، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ذہن آپ کا مطمئن ہے نا، آپ نے سوچ لیا ہے دیکھ کے بھی، اور پورا ذہن مطمئن ہے کہ اس طرف ہی ہے، اور یہ مسلسل اس میں آپ چیک اپ کر سکتے ہیں نا، 5 منٹ تک دیکھ کے رکھیں ذرا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تقریباً وہیں پہ ہے، تو آپ وہیں پہ اب رک کر کے نماز ادا کر لیں، موبائل آگے رکھ لیں اور نماز پڑھ رہے ہوں، اور جو میں آپ بتا رہا ہوں اس کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے، تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کمپاس سامنے رکھ لیں، تو یہ اور اچھی بات ہے، آسانی ہو جائے گی، صحیح ہے وہ طریقہ، ٹھیک ہے۔ یہاں دھیان بھٹک نہیں رہا، یہاں دھیان قبلے کی طرف ہو رہا ہے، یہ بھٹکنا اصل میں راہ پہ آنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز میں دیکھتے تھے۔ تو اس میں بیٹا نماز پڑھنے کی معافی تو کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نماز آپ نے تو پڑھتے ہی نہیں، پرواہ نہیں کرتے، لیکن ہم نے مسئلہ تو اب سننا نا کیا ہے، نمبر 1 پہ تو نماز پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے، اب مسئلہ دوسرا، کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، جگہ دیکھ لیں وہاں پہ آپ نے، اگر آپ کہتے ہیں نہیں جگہ ہے، راشی بڑا ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، پھر آپ جہاں پہ آپ کو سیٹ وغیرہ ملی ہے نا، وہیں پہ اندازہ کر کے بیٹھ کے آپ نماز پڑھ لیں، وہاں پہ جا کے دوبارہ پھر پڑھ لیں، پھر یہی ہو سکتا ہے نا، چھوڑنی نہیں ہے، نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ اب کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ نا کئی خواتین وہ یہ گاڑیوں کے اندر بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، یہ کار چل رہی ہے اور وہ نماز پڑھ رہی ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی اجازت نہیں ملے گی کار کے اندر بھی آپ اس طرح نمازیں پڑھنا شروع ہو جائیں، یعنی گلی کے کونے پہ جا رہے ہیں اور اس طرح معاملات کر رہے ہیں اور سارے نمازیں، یعنی گاڑیوں میں نمازیں پڑھنا شروع ہو جائیں، تو یہ عمل جو ہے ٹھیک ہے، گاڑی میں نماز پڑھ سکتے بیٹا وہ صورت ہے نا جب آپ کو کوئی سٹے نہیں مل رہا، اب آپ کی گاڑی اپنی آپ کہیں پہ بھی روک سکتے ہیں، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کہیں بھی روک سکتے ہیں، اتنی جگہ ہوتی ہے، اس لیے تو کہتے ہیں محرم ساتھ لے کے جائیں،
وہ خیال رکھے پردے کا اور آپ نماز ادا کر لیں اور فوراً پھر واپسی چلیں آگے سفر پہ. سوال، عورتیں بالوں میں جو کنگھا کرتی ہیں اس کے بعد بال اکٹھے ہو جاتے ہیں اور گلی میں بال خریدنے والے آتے ہیں، 1000 روپے دے پائیا بیچ دو یا 2000 روپے دے پائیا بیچ دو، اس طرح کے ایک پاؤ آدھا کلو کلو کے 5000 یا 6000 اس طرح بیچ دو. تو یہ کیا ہم کریں؟ بال اکٹھے کر کے اس کو بیچ دیا کریں یا کیا شریعت کیا کہتی ہے؟ عورتوں کے لیے جواب سن لیں. یہ عورتوں کے لیے کنگھا کرنے یا سر دھونے میں جو بال سر سے جدا ہو جائیں ان کے بارے میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ عورت ان بالوں کو چھپا دے یا دفن کر دے تاکہ ان پر کسی اجنبی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، کیونکہ عورت کے بال ستر میں داخل ہیں. جس کی طرف نظر کرنا ناجائز ہے اور جس عضو کی طرف نظر کرنا ناجائز ہو اس کے بدن سے جدا ہونے والے بال جو ہیں وہ بھی جائز نہیں ہوں گے. تو ہم یہ بیچ دیتے ہیں، 200 روپے مل گئے چھٹانکی کے، 300 روپے مل گئے. گاؤں والی سائڈ میں یہ بڑا رواج ہے، لڑکوں کے بکتے ہی نہیں ہیں. وگ لگانا ویسے بھی جو ہے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے آپ بال سے کر ہی نہیں سکتے. اچھا جی، سوال، عورت شناختی کارڈ کے لیے تصویر بنا سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل بنا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو تصویر بنانے والا ہے نا وہ مرد نہ ہو، عورت ہو. یہ نادرہ کے دفتر آپ چلے جائیں نا تو اب وہاں پر خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، میل بھی ہے فیمیل بھی ہیں. تو آپ ان سے کہہ دیں، ریکویسٹ کر دیں کہ میں نے فیمیل سے جو ہے پکچر اپنی تروانی ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کا کوئی سین یہاں پہ نہیں، جہاں ٹوکن نمبر آ گئے کہنا باجی بھائی وہ سائڈ تو سین سے وہ میل کے پاس نا اب تمہاری اتنی دیر بعد باری آئی ہے فلاں ٹائم لگے گا، ہم نے نہیں، ہم اس طرح نہیں چلتے، جہاں ٹوکن آ گیا وہیں پہ. پھر اب آپ کیا ہیں، مجبور ہیں. آپ محرم کو ساتھ لے جائیں اور پھر وہیں پہ اس کے سامنے تصویر ہے. سب سے پہلے تو کیا ہونا چاہیے، عورت ہی عورت کی تصویر کھینچی تو ویسے کیمرے نے ہے لیکن وہ چلانے کے لیے کون یوز کرے، عورت. اور اگر مجبوری ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں اگر مرد ہے تو وہیں پہ بھی آپ کھنچوا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن شادیوں پہ نہیں. آپ یہ کہیں کہ قاری صاحب نے کہا تھا مرد سے بھی مجبوری کے تحت کھنچوا سکتے، یہ مجبوری ہے نا. شناختی کارڈ پہ تصویر ہی نہیں ہوگی تو آپ کے کتنے معاملات، جو پاسپورٹ ہی نہیں بننا آپ کا، مدینے کیسے جائیں گے؟ یہ مدینے جان دی ہے نا، اسی انہوں برداشت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے بنوا لی. اور دوسرے معاملات پہ نہیں آپ نے چلے جانا کہ ہم نے سنا تھا کہ مجبوری کی صورت میں مرد سے بھی جو ہے تصویر بنوا سکتے ہیں، لیکن وہ کس کام کے لیے مجبوری یہ بھی یاد رکھنا ہے. جی، کیا عورت کا اپنے پھپھا سے پردہ ہے؟ اگر عورت اپنے پھپھا سے ہنسی مذاق سے بات کرے تو کیا وہ گناہ گار ہوگی؟ جواب، جی ہاں، پھپھا بھی نامحرم ہے کیونکہ پھپھا سے نکاح عارضی طور پر حرام ہے. وہ کیا مطلب؟ جب تک پھپھو اس کے نکاح میں ہے بھتیجی کا اس سے نکاح جائز نہیں ہے. ایک نکاح میں کوئی بندہ کسی لڑکی کو اور اس کی پھپھو کو جو ہے نا ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتا، جیسے 2 بہنوں کو نہیں رکھ سکتا. تو اس وجہ سے اب وہ اس کے لیے کیا ہے، غیر محرم ہے. تو اس سے شادی ہو سکتی ہے، عارضی طور پر ابھی منع ہوئی ہے نا، لیکن ہے تو نامحرم ہے نا. تو اس لیے پھپھا کے ساتھ جو ہے ہنسی مذاق کرنا، السلام علیکم کیسے ہیں آپ اتنی دیر بعد آئے ہیں، میں آپ کو پتہ آپ سے ناراض ہوں، آپ میرے لیے کچھ لے کے نہیں آئے، اتنی گھٹیا الفاظ استعمال نہیں کرنے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ خواتین، نبی کی بیویوں کو حکم دیا کہ اپنی آوازوں کو نرم لہجے میں سے بات نہیں کرنی کہ کسی کے دل میں بیماری پیدا ہو جائے. قرآن کے لفظ ہیں. تو جب نبی کی بیویوں کو اس طرح کا حکم آ سکتا ہے تو پھر باقی خواتین کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ان کے ذہن تو بالکل صاف اور پاک ہے، تو اللہ نے ان کو بھی حکم. تو اس لیے عورت کی آواز میں ایک جادو ہے. تو یہ جادو صرف بہن کے لیے، بھائی کے لیے یوز ہونا چاہیے، شوہر کے لیے ہونا چاہیے اور والد کے لیے ہونا چاہیے، محرم رشتہ داروں کے لیے، ٹھیک ہے نا. بڑوں کے لیے جیسے دادا بو آ گئے، نانا بو آ گئے، ٹھیک، ان سے منہ بنا کے باتیں نہیں کرنی، پیار سے بات کرنی. اور جو غیر محرم ہے، کزن وغیرہ ہے،
بات ہی نہیں کرنی، ضرورت پڑی ہے تو پھر کرنی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو چاہے پھپھا ہیں، اسی طرح خالو بھی اس میں ہی آتے ہیں، ان کا بھی یہی معاملہ. یہ کام آپ نے نہیں، اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں اس طرح، اور وہ سمجھانا کہ امی آپ ہی لگی ہوتی، بیٹی کو کیا سمجھانا ہے. اچھا جی، سوال غیر مسلم، یہ آپ کی ذمہ داری ہے بچوں. آپ اپنی بہن کو دیکھو کہ پھپھا کے ساتھ ہنسی مذاق ہو رہے ہیں، فرینک ہو رہا ہے، تو منع کرو کہ یہ کام جائز نہیں ہے، حرام ہے. کیا ہے؟ ہاں، اس سے پہلے آپ خود نمازیں پڑھ لینا، کیونکہ بہن نے کہنا تجھے اپنی نمازوں کا نہیں پتا اور مجھے تو آیا دین سمجھانے. تو بہرحال میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں، ایک بندہ نئی نماز پڑھ رہا، پڑھنی چاہیے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن وہ آپ کو یہ جو بات کہہ رہا ہے نا، یہ بات تو سچی ہے نا، قرآن کی بات بتا رہا ہے. تو جس بندے نے اپنی تربیت اچھی کرنی ہوتی ہے نا، وہ پھر اگلے بندے کی نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے قرآن کی بات کہہ رہا ہے، مجھے یہ کرنی چاہیے. تو جو عمل کرنے کو نہیں پسند کرتے نا کسی چیز کو، پھر وہ اگلے بندے میں ایپ ڈھونڈنے شروع ہو جاتے ہیں، تو مجھے نہ سمجھا. یعنی کئی لوگوں کو اچھی باتیں بھی جو ہیں وہ بری لگتی ہیں، قرآن کی باتیں بری لگتی ہیں. میں کہتا ہوں کوئی ایک عام سا سادہ سا بچہ بندہ کوئی بھی آپ کو اچھی بات بتاتا ہے نا، تو وہ اس سے سنیں اور اس پر عمل کریں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، سوال غیر مسلم لیڈی ڈاکٹر سے مسلمان حاملہ خواتین کی ٹریٹمنٹ کروانے کا کیا حکم ہے؟ شریعت کی روشنی میں جس طرح مسلمان عورت کا اجنبی مرد سے پردہ واجب ہے، اسی طرح کافرہ عورت سے بھی پردہ واجب ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پہ ہماری بہن ہے، وہ کسی اجنبی یعنی ہمارا جو مرد ہے اس کے سامنے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ باقی کوئی چیز جسم کا حصہ نہیں دکھا سکتی، جو غیر مسلم عورت ہے نا اس کا بھی یہی حکم ہے. یعنی عورت کا عورت سے بھی مکمل طور پہ مردوں والا پردہ کب ہو جاتا ہے بھلا؟ جب وہ غیر مسلم عورت کے سامنے جائے گی. تو اس لیے اس سے علاج تو بالکل نہیں کروانا، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ جو حاملہ والا ٹریٹمنٹ ہے اس میں تو ستر کھلتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس سے ٹریٹمنٹ یہ نہیں کروانا. کس سے کروانا ہے؟ مسلمان سے. کس سے کروانا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ ہم ہے ہی ایسی جگہ پہ ہیں، کوئی ایسی مجبوری پڑ گئی ہے جہاں پر مسلمان جو ہے نا عورت وہ لیڈی ڈاکٹر ہے ہی نہیں ہے. کیا ہے؟ مسلمان لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، تو نہ میل کوئی ڈاکٹر مل رہا ہے، صرف وہ ایک غیر مسلم عورت ہی ڈاکٹر جو ہے نا وہ موجود ہے. تو اس صورت میں بات پھر وہی آ جائے گی مجبوری کی. تو مجبوری کے تحت آپ یہ عمل کروا سکتے ہیں. اور آپ کو میں بتا دوں کہ عورت کا بھی عورت سے پردہ ہے، جیسے مرد کا مرد سے پردہ ہے نا، کہ ہم ناف سے لے کے گھٹنوں تک جو ہے نا یہ جسم کا حصہ کسی کے سامنے کھول سکتے نہیں ہے، اسی طرح ایک عورت دوسری عورت کے سامنے ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ جو شرم گاہ ہے یہ کسی عورت کے سامنے نہیں کھولے گی بلا شرعی عذر. کوئی مجبوری ہے وہ علیحدہ بات ہے، کسی ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے تو پھر وہ علیحدہ بات، ادروائز یہ کام نہیں کرنا. ایک جگہ غیر مسلم ڈاکٹر ہے، ایک جگہ میل ڈاکٹر ہے، پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ میل ڈاکٹر مسلم ہے اور فیمیل ڈاکٹر غیر مسلم. نہیں، یہ تو سوال وہ ہے نا کہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے، مرد ہے عورت نہیں ہے، تو اب اس کے مرد سے ہم علاج کروا لیں، مرد سے کروا لیں مسلمان سے. وہ عورت کا ہم نے اپنی عورت کا علاج کروانا ہے. بیٹا بات یہ ہے کہ وہ جو غیر مسلم ہے وہ غیر مسلم ہے، اس کے نزدیک ایمان اسلام کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے، وہ تصویریں کھینچ لے، وہ 100 مسئلہ، یہ بات پرائیویسی کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ بچے آپ ذرا بیٹھے ہیں، میں اس لیے طویل فاضل میں ذرا بول رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے بچوں آپ کو بھی؟ تو بہتر یہی ہے ایک مسلمان دیکھیں، مسلمان بولتے ہیں تو کیسا سکون ملتا ہے، مسلمان ہے یہ، مطلب کہ اس کی جان سے مال سے دوسرے لوگ کیا ہیں محفوظ رہیں گے، یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اس لیے اس کو پریفر کیا ہے مسلمان کو. تو یہ مجبوری میں سارا آتا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے میل ڈاکٹر بھی اس طرح کی کنڈیشن آ جائے مجبوری والی تو صرف وہی جسم کا حصہ دیکھے گا جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے بس، ادروائز
اب کام جسم کے کسی اور حصے پہ کرنا اور بار بار چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے. تو یہ محرم ساتھ جائے اور بندے کو پتہ چل جاتا ہے بات چیت سے، اس کے انداز سے، کہ اس کا رویہ کیسا ہے یا اس کا دیکھنا کیسا ہے. تو لیکن آج کے دور میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. فیمیل ڈاکٹر کافرہ تو وہ تو بڑی دوری ہے، فیمیل مسلمان ہی الحمدللہ اب موجود ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ میں بتا رہا ہوں بیٹا، کئی گاؤں والی سائڈ پہ، دیہات والی سائڈ میں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہاں پر یہ عمل کر لیں، کم از کم مسئلہ ہمیں پتہ ہو، کہیں بھی یہ کام آ سکتا ہے. سوال، کیا اپنی والدہ کے سگے ماموں سے بھی پردہ ہوتا ہے؟ اپنی والدہ کے سگے ماموں سے پردہ نہیں ہے، یعنی آپ کی ماما کے جو ماموں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا پھوپھا والا اور خالو والا حکم نہیں ہے. سوال، کیا بیوہ عورت اپنے دیور یا جیٹھ سے بات کر سکتی ہے؟ جیسے کوئی ضروری کام ہو، اسے ڈائریکٹ دیور یا جیٹھ سے بات کرنی ہو تو بات کر سکتی ہیں، یا ان کی کسی محرم عورت کے ذریعے ان کو بات پہنچائی جائے؟ دیکھیں، عورت بیوہ ہے یا شوہر زندہ ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں صورتوں میں ہی جیٹھ سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دیور سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آ گئی ہے مجبوری، ضرورت کی بات. کون سی بات؟ تو پھر وہ آپ بلا شبہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس میں بھی طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ کی آواز نرم، پیار محبت والا انداز. دیکھیں، آپ کسی سے پیار سے بات کریں گے نا تو اگلے بندے کے دل کے اندر نا آپ کی نا محبت بڑھتی ہے. تو غیر محرم سے محبت تو بڑھانی نہیں ہے، اسی طرح اسلام منع کرتا ہے. تو آپ دیور سے ضرورت کے تحت بات کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ضرورت کے تحت آپ بات کر سکتے ہیں. گھر میں جیسے آج کل ہے، اکٹھے رہتے ہیں، ایک بھائی کا اوپر کمرہ ہے، ایک کا نیچے ہے، یا دونوں کے آمنے سامنے کمرے ہیں، تو ضرورت پیش آ جاتی ہے. کوئی چیز رکھی تھی مثال کے طور پہ، آپ کی گاڑی کی چابی تھی، آپ کے بھائی کے بچوں نے پکڑ لی. اب آپ بچوں سے پوچھ رہے، بچے کہہ رہے ہو چاچو پتہ نہیں. تو آپ جو ہے اپنی بھابھی سے پوچھ لیتے ہیں کہ بچوں نے چابی لی تھی، وہ چابی دیکھیے کہاں پہ. بس نارمل آپ یہ بول دیں بس. وہ بھی اب آپ کو آگے کہ یہ لے، یا بچے کو دے دے چابی، دے آؤ، یہ لیں گے چابی. بس اتنی ضرورت کی بات مطلب آپ کر سکتے ہیں. ادروائز وہ پیار محبت والی فیلنگ، یہ جیسے میں اب آپ کو مثال دوں، بھابھی دیکھیں ماشاءاللہ بھائی کی پہلی سیلری آئی ہے، آج تو آپ کو کچھ کھلانا پڑے گا. یا پھر جو بھابھی ہے وہ دیور کے ساتھ ذرا فرینک ہو جاتی ہیں، آپ میرے بھائیوں کی طرح ہیں، فلانا آپ کی جاب لگی ہے، مجھے نہیں پتا، آج تو آپ پیزا کھلائیں گے. ایسے تو نہیں نا بات بنے گی، ٹھیک ہے نا. تاہا آپ نے موبائل لے لیا ہے تو آپ نے دیکھو مجھے بتایا ہی نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا مٹھائی لا کے مجھے کھلائیں. اس طرح کی پیار محبت والی باتیں یہ جو ہیں جائز یہ ہمارے گھروں میں یہ نارمل ہے، عام روٹین میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ، یہ جائز نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ آپ کا بھائی، وہ بھابھی جو ہے نا، یا پھر بھابھی کے لیے دیور، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی غیر مرد ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جیسے باہر ہمسائے کے لڑکے سے آپ کی بھابھی کہے گی جا کے آپ موبائل لے کے آئیں، تو مجھے اس کے بھائی کو پتہ چلے گا، تو وہ اس کے شوہر کو پتہ چلے گا، تو وہ ناراض ہوگا کہ نہیں. تو اسی طرح جب اپنے بھائی سے بات کر رہی ہے، یعنی اس کے شوہر کے بھائی سے بات کر رہی ہے، یعنی کہ اپنے دیور سے، تو بھی شوہر کو ناراض ہونا چاہیے. بیوی کو کہے کہ اس طرح نرم لہجے میں تم نے گھر سے بات نہیں کرنی کسی کے ساتھ. ہاں، امی کے ساتھ کرو، ساس کے ساتھ جتنے بہت زیادہ غصہ آتا ہے. نہیں، بھائی کے ذہن میں یہ بالکل نہیں آنا چاہیے کہ میرا بھائی میرے پہ اعتبار نہیں. صحیح گل نہیں کہتے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، شریعت کو سمجھے نا. ایک شریعت نے حکم لگایا تو بھائی کو بھی نہیں ناراض ہونا چاہیے، بلکہ بھائی کو خود کہنا چاہیے کہ میرا بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، کہ مجھے اپنی بھابھی کے ساتھ جو ہے پیار اور محبت سے نرم لہجے میں. آپ کو پتہ نہیں کئی کیس ایسے ہیں، شادی ایک بھائی سے ہوئی ہے تو ابھی 5 مہینے گزرے ہیں، عورت کہتی میں نے اس کے ساتھ ہی رہنا، اس کے بھائی کے ساتھ رہنا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس طرح کے کئی کیس ہیں، کہتی میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، میں نے تو اس کے بھائی کے ساتھ رہنا. یہ تو اچھا نہیں ہے، وہ زیادہ اچھا ہے. تو اس لیے ذرا سی احتیاط اور
طلاق سے نجات. یہاں خطرے سے مراد طلاق ہے نا. اچھا یہ سوال، لڑکی کے لیے پردہ کس عمر سے لازم ہو جاتا ہے؟ 5 سال کی لڑکی، 6 سال کی، جیسے یہ چھوٹی بیٹی آئی ہے نا ادھر، 2 سال کی ہیں، 3 سال کی ہیں، اس طرح، یا 10 سال یا 12 سال، کب پردہ لازم ہو جاتا ہے؟ تو بیٹی کے لیے جب 15 سال کی ہو جائے تو اسے سب غیر محارم سے پردہ کروانا واجب ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ واجب. نہیں ہو رہا تو پھر اب گناہ گار ہوں گے. 9 سال سے 15 سال تک اگر آثار بلوغ یعنی بالغ ہونے کی علامات، جیسے وہ خواتین کے خاص ایام ہوتے ہیں یا احتلام والا معاملہ ہے، یہ ظاہر ہو جائیں تو پھر وہ پردہ کیا ہو جائے گا؟ تب سے ہی واجب ہو جائے گا. اور اگر آثار بلوغ ظاہر نہ ہو تو پردہ واجب تو نہیں ہوگا، لیکن مستحب ضروری ہے کہ 12 سال تک تو موقد ہے، یعنی کہ اس کو حکم دیں کہ پردہ کرے. اب اس سے نیچے ہے یا 9 سال سے نیچے ہے تو اس میں جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن یہ کوشش آپ کریں کہ اس کو قمیص پوری پہنائیں، لباس پورا پہنائیں، اس کو پردے کے بارے میں ابھی بتانا شروع ہو جائیں تاکہ اس کی عادت بن جائے. یہ نہ ہوئے وہ 15 سال کی اور اب آپ اس کو کہیں، یا 13 سال کی اور چادر بڑی لو، دوپٹے تمہارے بال سر، ماما پہلے تو آپ نے تھی منع کرتی ہیں، اب آپ کو کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ ساتھ ساتھ اس کی تربیت کرتے رہیے، ماں کے اختیار میں، وہ سمجھاتی رہے ساتھ ساتھ، تو انشاءاللہ بیٹی جو ہے پردہ ضرور کرے گی. لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں اب تو ایسی درندگی پھیل گئی، آپ کے واقعات بھی آپ کے سامنے آئے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، اس طرح کہ 7 سال کی لڑکی کے ساتھ برا عمل کر دیا. تو یہ سارے معاملات آپ ذہن میں رکھیں. ایک بندے کی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہے پاک نہیں ہیں، تو اپنی بیٹی جو ہے 8 سال کی بھی ہے، کئی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں 7 سال کی لگتی 12 سال کی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ پردے کا خیال رکھیں، صرف سالوں پہ نہیں پھر جانا. اچھا جی سوال، خالہ کا بھانجے سے پردہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو کیا بھانجے کے بیٹے سے خالہ کا پردہ ہوگا یا نہیں؟ خالہ کا بھانجے کے بیٹے سے بھی شرعی پردہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ محرم ہے. ٹھیک ہو گیا. خالہ کا بھانجے سے پردہ تو نہیں ہوتا. جیسے آپ کی خالہ ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کا اور ان کا آپس میں پردہ نہیں ہے، اب آگے سے آپ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا، ماشاءاللہ، آپ کا آگے سے کیا ہے؟ بیٹا ہے، تو اس کا آپ کی خالہ سے پردہ نہیں ہے. مطلب وہ کٹھے بیٹھے ہیں، کوئی بات کرنی ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. خالہ کے ساتھ آپ مذاق کریں، مذاق سے مراد وہ نہیں کہ بدتمیزی والا ہی ہو، وہ جو پیار محبت والا ہوتا ہے. خالہ نے لباس پہنا، خالہ آپ تو ماشاءاللہ بڑی پیاری لگ رہی ہیں، کوئی مسئلہ، یہ کہہ سکتے ہیں آپ. اور ایک حدیث میں تو بلکہ آتا ہے، ایک صحابی ہے اس کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امی ہوتی تھی نا دنیا میں تو میں ان کی بڑی خدمت کرتا تھا، بڑا میں پیار کرتا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب امی تو چلی گئی ہیں، اب میں کیا کروں؟ فرمایا ماسی ہیں، ماسی کہتے ہیں نا، خالہ ہیں. عرض کیا جی. فرمایا اس کے ساتھ وہ محبت کر. ٹھیک ہے، خالہ سے پیار کرنا، پھپھو سے بھی پیار کرنا چاہیے. مخلص نہ ہو تو پھر بھی پیار کریں. آپ اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں، آپ کو ثواب مل جائے گا. آپ دیکھیں نا، آپ کسی سے نیکی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ میرا فرما بردار ہو جائے؟ نہیں، ہم تو نیکی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا اور اللہ راضی ہو جائے گا. تو کسی سے نیکی اس لیے کرنی ہے. اگر تو آپ نے یہ سوچا ہے کہ میں اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں کہ کل مجھے کام پڑے گا، یہ بھی نیکی کرے گا، وہ تو بدلہ ہو گیا. تو اسلام تو احسان کو پسند کرتا ہے، کوئی مطلب نہیں آپ کو، ویسے ہی آپ اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہم ہوٹلوں پہ جاتے ہیں، کھانا وغیرہ کھانے جاتے ہیں، وہاں پر وہ ہمارا دوست بھائی ہے، رشتہ دار ہے، ہمسایا، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو 100 روپیہ 50 روپے 150 روپیہ ٹپ دے دیتے ہیں. اور پھپھو جو رشتے میں ہماری پھپھو میرے ابو کی بہن، وہ ہم کہتے ہیں تو مجھے زہر لگتی ہے. جو خالہ ہماری بہن کی، ہماری امی کی بہن ہے، نبی پاک فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں اگر دنیا سے چلی گیا تو اس جیسا ثواب حاصل کرنا ہے تو اپنی خالہ کی خدمت کرو. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کی شکل نہیں دیکھنی، کیوں اس نے نا ہمیں وہ فلاں موقع پہ نا رشتہ نہیں تھا دیا، یا اس نے رشتہ نہیں تھا لیا، یا اس طرح کر دیا، تو فلاں اس طرح کام آپ نے نہیں کرنا. ہاں بات
کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس بات کی وجہ سے ناراضگی ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، شریعت نے وہ ناراضگی کی اجازت بھی دی ہے یا نہیں۔ تو سمجھ آ گیا یہ پردے کا والا مسئلہ یہ والا۔ اچھا جی، سوال، کیا عورتیں ننگے سر درود پاک پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ سر کو ڈھانپ کر درود پاک پڑھیں، اور اگر کوئی عورت ننگے سر درود پاک پڑھ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کچن میں ہوتی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، گرمی اتنی ہے، پسینے چھوٹ رہے ہیں، دوپٹہ اتار دیا ہے، اب دل کرتا ہے میں روٹی بناؤں اور ساتھ میں درود پاک بھی پڑھتی جاؤں، تو اس صورت میں درود پاک بھی پڑھتی جائیں اور کھانا بھی بناتے جائیں، اس کی اجازت مل جائے گی۔